نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین حضرات، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، تمام کائنات، اس دنیا میں آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے اور جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ گنتی میں آتے ہیں یا نہیں آتے، انسان سمیت جنات اور فرشتہ، سب کا پیدا کرنے والا ذات ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والا ذات بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کی پیدائش کا طرز اور طریقہ بہت ہی عجیب ہے، اور اسی طرح بقیہ مخلوقات کی بھی پیدائش، ہر ایک مخلوق کی الگ پیدائش کا طریقہ ہے، الگ طرز ہے، الگ طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک مچھر، ایک چھوٹی سی مچھر گندا پانی پہ بیٹھ جاتی ہے اور وہاں انڈا چھوڑتی ہے، تقریباً 30، 35، 40 جتنا تعداد ہے وہ انڈا دیتی ہے، پھر وہاں سے اڑ کے چلی جاتی ہے۔ اس کے انڈے پانی کے اندر وہ چھوٹے سے ایک کیڑے کی طرح ہوتی ہے جو بہت ہلتی ہے، نام مجھے یاد نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر سے مچھر پھر سے نکلتی ہے، وہ ایک اس کے جو قالب ہوتا ہے، جو اس کا پوش ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے مچھر باہر نکلتی ہے۔ پھر اگر مادہ ہوتی ہے تو 60 دن تک تقریباً، اور اگر نر ہو تو 15 دن تک یا 30 دن تک زندہ رہتا ہے، پھر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کے پیدائش کا طرز اس طرح ہے۔ جیسے آپ تتلی کو دیکھتے ہیں، ایک وہ کیڑا ہی ایک ہوتا ہے، لیکن درخت پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کو وہ اپنا جلد نکال دیتا ہے، پھر اس سے اڑ کر وہ تتلی بن جاتا ہے، وہ تتلی بن جاتی ہے اور پھر اڑنے لگتی ہے۔ اسی طرح بقیہ مخلوقات ہیں۔ انسان کی پیدائش کا بھی اسی طرح ایک عجیب سا خلقت ہے، ایک عجب سا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی کے خلاصے سے، سلگتی ہوئی مٹی سے، مٹیوں کی مجموعے سے، سارے مٹیوں کو توڑا توڑا کر کے جمع کیا، پھر اسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے اس کی اولاد کو بھی پیدا فرمایا، کہ پھر ان سے عہد بھی لیا، جس طرح احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ عہد کیا لیا؟ قرآن مجید میں موجود ہے، الستو بربکم، کیا میں آپ کا پروردگار نہیں ہوں؟ جتنے بھی مخلوقات تھے سب نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نہیں کہنا کہ ہم غافل تھے۔ ایک آدمی جب اپنے بیوی کے قریب جاتا ہے، اس سے جمع کرتا ہے، پھر جو نطفہ ہوتا ہے، جو پانی ہوتا ہے، وہ اس عورت کے رحم میں چلا جاتا ہے، پھر اس رحم کے اندر وہ ایک گوشت کا لوتڑا بنتا ہے، پھر گوشت کے لوتڑے سے پھر اس کا نقشہ بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں آ جاتی ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت ہوتا ہے، اس سے پھر انسان کی خلقت ہوتی ہے، پھر فرشتہ جو ہے روح کو لے آتا ہے، پھر اس کے اندر پھونک دیتا ہے، پھر ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر دنیا میں بھی عجیب طریقہ ہے کہ ایک چھوٹے سے رستے میں ایک بڑے آدمی کا آنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت اور نشانیوں میں سے ہے۔ پھر یہاں آ کر دنیا کے اندر پھر آ کر وہ تماشا بن جاتا ہے۔ ایک ناچیز ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں تھی، چیز بن گئی،
اب کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ معزز اور مکرم کوئی نہیں، مجھ سے اچھا کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے، جو اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دنیا سے مختلف مقامات سے مٹی کو جمع کر کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا، پھر اسی کو گوندا گیا، پھر اسی سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسی حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے اس کے اولاد پیدا ہوئے۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کے پاس جاتا ہے، جب اپنے شوہر کے پاس جاتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، پھر جو پانی ہوتے ہیں وہ رحم میں چلے جاتے ہیں، پھر رحم کے اندر اللہ رب العزت اس نطفے کو، اس پانی کو ایک لوتھڑا گوشت بنا دیتا ہے، ایک گوشت کے صورت میں ہوتا ہے چھوٹا سا، پھر وہی گوشت سے جو ہے اس کا نقشہ بھی بنتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے اندر ہڈیاں بنا دیتا ہے، پھر ہڈیاں بنانے کے بعد ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت کا ایک اور چادر یعنی جلد وغیرہ کی صورت میں بھی اللہ رب العزت پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا یہ خوبصورت پیدائش ہے، کیا یہ کس طریقے کا پیدائش ہے جو اللہ رب العزت ایک انسان کو پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر انسان کی ولادت ہوتی ہے، وہ اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس، پھر آپ دیکھیں کہ 4 مہینے تک جب تیار ہو جاتا ہے، مکمل ہوتا ہے، تو پھر 3 مہینے تک وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں پہ جو کانا وہ کاتا ہے وہ خون ہے، وہ خون ہے، خون کے سلسلے میں جو ایک پائپ ہوتا ہے، اسی کے توسل سے، اسی کے وجہ سے خون اس کے اندر آتا جاتا ہے، اس کے جو غذائیت ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ بچہ تیار ہونے لگتا ہے جب 9 مہینے اسے پورے ہوتے ہیں، پھر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک مسلسل وہ اس دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنے فکر ہوتے ہیں، کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا سننا چاہتا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے، عجیب طرز اور حالت ہے۔ کسی بھی انسان کو اس وقت کا یاد نہیں ہوتا کہ جب میں 1 سال کا تھا تو میرے ساتھ کیا ہوا، یہ یاد ہے 3 سال میں یہ ہوا، 4 سال میں، لیکن 2 سال اور 1 سال کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ ہاں اگر ویڈیو بنا کر اس کو پیش کیا جائے تو پھر الگ بات ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا تھا، میری نظریہ کیا تھی۔ یہاں آنے کے بعد 2 سال تک مسلسل وہ محتاج ہوتا ہے، اگر اسے کپڑا نہ پہنا جائے وہ نہیں پہن سکتا، گرا ہوا ہوتا ہے زمین پہ، اسے سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، جو بھی ہے اس کو کچھ فکر ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اور اگر بھوک میں مر جائے تو بھی وہ کسی کو نہیں کہے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور کہہ بھی نہیں سکتا، بس روتا رہے گا۔ پیاس بھی لگے اسی طرح ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کبھی 1 سال کا بچہ کھڑے ہو کے اٹھ کے جائے، فریج کو کھولے اور وہاں سے پانی کا بوتل لے اور پانی پی کے پھر آ کے آرام سے سو جائے، نہیں ہوتا۔ 2 سال تک تو مکمل محتاج ہوتا ہے اپنے والدہ کی، پھر 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا اس کو آنا لگتا ہے، لیکن 3 سال کی عمر میں بھی دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے، بس کھانا مل جائے، آپ اگر اسے ایک پتھر بھی دے دو وہ منہ میں ڈالے گا، آپ اگر اس کو پین دے دو منہ میں ڈالے گا، جو بھی چیزیں آپ کو دے، یہاں تک کہ اگر خود بھی کوئی چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ سب سے پہلے منہ میں ڈال دے گا اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے آزمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو ایک پلیٹ میں جب سونا رکھا اور ایک پلیٹ میں کوئلہ رکھا تو اس نے سب سے پہلے کوئلہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دیا۔ بچے کی اس وقت جو ہوتی ہے، وہ عمر جو ہوتی ہے وہ وہی عمر ہے، نادانی کی عمر ہے، نہ فہم نہ سمجھ، آپ یہ سمجھے کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں،
پھر 3 سال 4 سال 5 سال اس طرح اس کا عمر بڑھتا رہتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ، غرور، تکبر اتنے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بہترین اور خوبصورت ترین جوان بن جاتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے۔ زندگی کے بھی کتنے مرحلے ہیں، بچپن ہے، بچپن سے پھر نوجوانی ہے، نوجوانی سے پھر جوانی ہے، جوانی ہے پھر بڑھاپے کے پہلے ایام ہیں، پھر بڑھاپے کا وسط ہے، پھر بڑھاپے کے آخری مرحلہ اور آخری وقت ہے کہ جب اسے کہتے ہیں شیخ فانی ہے، یہ شیخ فانی ہے، یہ جانے والا شخص ہے، یہ مسافر ہے، اس طرح کہتے ہیں۔ اگرچہ نہیں کہنا چاہتا لیکن عرف عام نہیں کہنا چاہیے، اگرچہ نہیں کہنا چاہیے لیکن عرف عام میں جو لوگ کہتے ہیں، یہی سلسلہ ہے اور یہی طریقہ اور طرز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بار بار فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یا اور جگہ فرماتے ہیں خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک ایسی چیز سے پیدا، گندگی سے پیدا کیا ہے انسان کو، لیکن دنیا میں آ کر وہ تمام گندگیوں کو بھول کے اپنے آپ کو ایک شاہ سوار بنا دیتا ہے، ایک شہنشاہ بنا دیتا ہے۔ پھر یہی انسان ہے جو بادشاہ بھی بنتا ہے، یہی انسان ہے جو پیغمبر بھی بنے ہیں، اب نہیں بنتا، پیغمبر بنے ہیں۔ یہی انسان ہے جو علماء کرام کی شکل اور صورت اختیار کرتے ہیں، یہی انسان ہے جو غیر مسلم ہے، یہی انسان ہے جو مسلم ہے۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی پیدائش، انسان کی جو ولادت ہے وہ عجیب طریقے پر ہے، عجیب خلقت پر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔